اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین ولان الدائم علی آدائہم اجمعین ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ درس اخلاق میں آج ہماری گفتگو تکبر سے متعلق ہیں۔ بہت ہی اہم ترین گفتگو ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے عجب سے متعلق گفتگو کی تھی۔ یہ وہ امراض ہیں جس کا تعلق نفس سے ہیں، لیکن اس کے اثرات جسم پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ بہت ہی سخت ترین آپ کہہ سکتے ہیں بدترین صفت ہیں یہ عجب اور تکبر۔ سب سے پہلے اس کے کہ ہم تکبر کے متعلق گفتگو کریں، اس کی تعریف ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ تکبر کسے کہتے ہیں۔ تکبر یعنی اپنے کو دوسروں سے بڑا سمجھنا۔ عجب میں کیا تھا، یہ بھی عجب سے متعلق ہیں، یعنی عجب سے یہ تکبر والی صفت وجود میں آتی ہے۔ عجب جو بدترین صفت ہے، اسی بدترین صفت سے جو چیز نمودار ہوتی ہے وہ ہے تکبر۔ تو تکبر کیا ہے؟ اپنے کو دوسروں سے بڑا سمجھنا۔ عجب اور تکبر میں فرق کیا تھا کہ انسان صرف اپنے کو بڑا سمجھنا اور اپنے اعمال کو چاہنا، اس کو کہتے ہیں عجب، یعنی اپنے کو بڑا بھی سمجھنا اور اپنے اعمال سے وہ راضی رہنا، خوش رہنا، اسے کہتے ہیں عجب۔ تکبر میں کیا ہے؟ انسان اپنے کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، یعنی ہمیشہ یہ تصور کرتا ہے کہ میرے اعمال، میرے کردار، میری فضیلت، میرے فضائل دوسروں سے بہتر ہیں۔ اس کے بھی اقسام ہیں، تکبر کے اقسام ہیں کہ انسان کب کس کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے۔ سب سے پہلے جو انسان تکبر کرتا ہے وہ خدا کے مقابلے میں کرتا ہے۔ یعنی بعض لوگ جو خداوند عالم کی بارگاہ میں اطاعت کے لیے سر نہیں جھکاتے، خدا ان کی عبادت سے تکبر کرنے کو جو ہے تعبیر کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہ لوگ جو میری عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ سورہ مومن کی 60ویں آیت ہے جس میں خداوند عالم کہتا ہے کہ وہ لوگ جو میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، ان قریب وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم واصل ہوں گے۔ یعنی خدا کی عبادت سے جو منہ موڑ لیتے ہیں ان میں یہ تکبر والی علامت پائی جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، تو اس سے خدا بھی راضی نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے جو انسان تکبر کر رہا ہے وہ خدا سے کر رہا ہے، خدا کی بارگاہ میں کر رہا ہے کہ خدا کی عبادت سے وہ اپنے منہ کو موڑ رہا ہے۔ تکبر سے انسان میں یعنی اپنے آپ کو، یعنی جب تکبر کرنے لگتا ہے تو انسان اپنے کو رب سے ملا دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں رب ہوں، یعنی اپنے آپ کو رب کہنے لگتا ہے۔ تکبر کرتے ہوئے انسان کمالات کو حاصل نہیں کر سکتا، چونکہ علم اخلاق کا موضوع یہی ہے کہ ہم یعنی اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے اعمال کو جو پیش کرتے ہیں وہ یعنی اچھائیوں کو انجام دینا، برائیوں سے دوری اختیار کرنا۔ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کمال مطلق سے یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم نزدیک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہونے کے لیے انسان یعنی ان عبادات کو پیش کرتا ہے، ان عبادات کو انجام دیتا ہے۔ تو تکبر کیا ہے؟ کمالات کو حاصل کرنے میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے تکبر، یعنی انسان کو کمال مطلق سے نزدیک ہونے نہیں دیتا ہے تکبر۔ اب آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے جس نے تکبر کیا وہ ہے شیطان۔ کئی ہزار سال عبادت کرنے کے باوجود وہ آپ کے ایک سجدہ نہ کر کے وہ تکبر کیا، اور آپ کے خدا کی بارگاہ سے وہ مردود بارگاہ ہو گیا اور خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا، تا قیامت وہ مردود ہو گیا۔ سب سے پہلے شیطان نے تکبر کیا، اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا۔
کہ پھر آپ کے ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ فرعون ہیں، فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، یعنی میں سب سے بڑا خدا ہوں. دیکھیے آپ، یعنی وہ اپنے کو دوسروں سے بڑا سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ میں ایسا خدا ہوں جو دوسرے خداؤں سے بہتر ہوں، بڑا ہوں. انا ربکم الاعلی. بس جس نے تکبر کیا تو آپ دیکھیے کہتا تھا کہ تم لوگوں میں سب سے بڑا، لوگوں کا سب سے بڑا خدا ہوں. اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، پھر نمرود بھی یہی کہنے لگا. نمرود کہتا تھا رب الارباب، میں خداؤں کا خدا ہوں. تو انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا. کس وجہ سے خدائی کا دعویٰ کیا؟ تکبر کی بنا پہ. تکبر آنے سے انسان نہ صرف خدا کی عبادت سے روگردانی کرتا ہے بلکہ اپنے آپ کو رب کہنے لگتا ہے، خدا کہنے لگتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جہنم واصل ہوتے ہیں. فرعون اپنے کو جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکا، پانی میں ڈوبنے سے نہیں بچا سکا. نمرود اپنے کو نہیں بچا سکا، اس کی قوم کبھی اس کو خدا ماننے کے لیے راضی نہیں ہوئی. اور اسی طرح سے آپ کے شیطان بھی مردود بارگاہ الہی ہوا ایک تکبر کی بنا پہ. تو سب سے پہلا جو تکبر ہے، جس کی قسم تکبر کے اقسام میں ہم سب سے پہلی قسم یہی کہیں گے کہ خدا کے مقابلے میں انسان تکبر کرتا ہے. دوسرا جو تکبر ہوتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں تکبر کیا جاتا ہے. یعنی بعض لوگ انبیاء کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے لوگوں نے کیا کہا؟ انؤمن لبشرین مثلینا وقومہما لنا عابدون. سورہ مومنین کی 47ویں آیت ہے کہ کیا ان دونوں پر یعنی موسیٰ اور ہارون پر کہ ہم ایمان لائے جبکہ یہ ہماری طرح. لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ اور ہارون پہ ہم ایمان لا چکے ہیں جبکہ یہ ہماری طرح بشر ہیں اور ان کی قوم ہماری عبادت کرتی ہیں. دیکھیں آپ کہ یہاں پر انبیاء کے مقابلے میں جو ہے لوگ تکبر کرتے تھے. اسی طرح سے سلسلہ شروع ہوا. پہلے خدا کے مقابلے میں تکبر ہوا، پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں تکبر ہوا، پھر اس کے بعد بندوں کے مقابلے میں. یعنی لوگ بندوں کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں، یعنی انسان بندگان خدا سے تکبر کرتا ہے. حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میں تعجب کرتا ہوں انسان پر جس کا آغاز نطفہ ہے اور انجام مردار ہے اور درمیان میں وہ کثافت اور پلیدگی سے بھرا ہوا ہے. پھر انسان کس بات پر تکبر کرتا ہے؟ بہترین روایت ہے اور نہج البلاغہ میں بھی یہ مل جائے گا، بحار الانوار میں بھی یہ روایت مل جائے گی. تو مولا کہتے ہیں کہ انسان اگر اپنے آغاز اور اپنے انجام پر غور و فکر کر لے تو کبھی وہ اس بیماری کو اپنے میں آنے نہیں دے گا. یعنی تکبر والی بیماری اس انسان کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے سکتی. اگر انسان یہ تصور کر لے، دیکھ لے کہ بھائی میرا آغاز کیا تھا، میرا انجام کیا تھا اور درمیان میں جو آپ کے کثافت اور پلیدگی سے میں بھرا ہوا ہوں، تو انسان، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان آخر تکبر کیوں کرتا ہے؟ انسان کو تکبر کرنے کا کیا فائدہ ملتا ہے؟ تو اس کی بھی چند وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ سب سے پہلے یہ کہ علم اگر عمل تہذیب نفس کے ساتھ حاصل نہ کیا جائے تو اس علم کے حاصل کرنے والے میں تکبر آ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ علم کو عمل کے دائرے میں لانا ہے. اسی لیے تو کہا گیا العالم بلا عمل کا شجرۃ بلا ثمر. تو یہاں پر علم جو ہے تہذیب نفس کے دائرے میں آنا ہے، تب جا کے ہم کہہ سکتے کہ وہ علم اس کے لیے مفید ثابت ہوگا. دوسری وجہ تکبر کے جو انسان کرتا ہے وہ عبادت، یعنی انسان اپنے کو عبادت گزار سمجھے اور دوسروں کو گنہگار سمجھے. بدترین صفت ہے یہ. انسان اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میں بڑا عابد ہوں، میں بڑا عبادت گزار ہوں، دوسرے میرے سامنے میری جیسی عبادت نہیں کرتے. دیکھیے آپ اپنے عمل کو، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے آپ کو وہ دوسروں سے بڑا سمجھ رہا ہے، بہتر سمجھ رہا ہے. اور اسی طرح سے جو وجہ بنتی ہے تکبر آنے کی وہ حسب و نسب اور قوت و شجاعت، خوبصورتی و زیبائی، مال و دولت، سلطنت و حکومت، یہ سب وجوہات بنتے ہیں کہ انسان ان کے حصول کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے وہ تکبر والی بری صفت اپنے میں پیدا کر لیتا ہے. تکبر کی علامت کیا ہے؟
چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اصول کافی میں روایت ہے کہ تکبر کی علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ذلیل اور حق کو ہلکا سمجھے۔ اور آج کے چونکہ ہمارا عنوان درس کا یہی ہے کہ اخلاق اور ہمارا معاشرہ، آج اگر ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں تو یہی چیز ہے کہ انسان لوگوں کو ذلیل کر رہا ہے اور حق کو معمولی قرار دے رہا ہے۔ جب انسان حق کو پامال کرے گا یا حق کی فضیلت کو نہیں سمجھے گا یا حق کا دفاع نہیں کرے گا تو ایسے انسان میں سمجھ لینا کہ تکبر والی صفت آ چکی ہے۔ یہ ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں، یہ علامت بن رہی ہے کہ اگر انسان حق کا دفاع نہ کرے، حق کو معمولی سمجھے اور آپ کے لوگوں کو ذلیل سمجھے، لوگوں کو ذلیل و خوار کریں، تو آپ کے یہ تکبر والی علامت اس میں پائی جاتی ہے۔ تکبر کی علامت یہ بن رہی ہے کہ وہ دوسروں سے اپنے کو اچھا سمجھے اور حق بات کو قبول نہ کریں۔ اس کے نقصانات بھی ہیں۔ تکبر اگر کسی میں آ جاتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یقیناً یہ ایک نفسانی بیماری ہے، یعنی روحانی بیماری آپ کہہ سکتے ہیں، جس کا روح پر بہت اثر ہوتا ہے، نہ صرف روح پر بلکہ اس کے جسم پر بھی اس کے اثر پڑتا ہے، اس کے نقصانات نمودار ہوتے ہیں۔ تکبر کے نقصانات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سب سے بڑا جو نقصان لوگوں کو تکبر سے ہوتا ہے وہ ہے علم کے حاصل کرنے میں، یعنی علم حاصل نہیں کر سکتا تکبر کرنے والا، ہمیشہ جہل مرکب کا شکار ہوتا ہے۔ ہمیشہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ علم حاصل کرنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے سامنے زانو ادب طے کرنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے کوشش اور آپ کے محنت کرنے کی۔ تو علم کے حصول کے لیے دیکھیں آپ، علم کے حاصل کرنے کے لیے یہ تکبر ایک سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا نقصان ہوا کہ اگر آج لوگ علم کی قدر نہیں کر رہے ہیں یا علم سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو یقیناً ان میں تکبر پایا جاتا ہے۔ تکبر کرنے والا انسان خدا اور لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہوتا ہے، یعنی ذلت اٹھاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو تکبر کرتا ہے اس کو اللہ ذلیل و خوار کرتا ہے۔ خود قرآن کی آیت بھی ہے، جو کوئی میری عبادت سے منہ موڑے گا وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم واصل ہوگا۔ اور حدیث میں بھی یہی ہے کہ جو تکبر کرتا ہے اس کو اللہ ذلیل کرتا ہے۔ بہار الانوار میں یہ روایت مل جائے گی۔ چھٹے امام سے ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تکبر کرنے والے قیامت میں چیونٹیوں کے مانند محشور ہوں گے۔ جب تک لوگوں کا حساب نہ ہو جائے وہ لوگوں کے ہاتھوں اور پیروں میں آتے رہیں گے۔ دیکھیں آپ، کتنا بڑا نقصان ہے کہ روز محشر تکبر کرنے والوں کا شمار چیونٹیوں کے مانند ہوگا کہ اور ان کا حساب و کتاب بھی سب سے آخر میں ہوگا، یعنی جب تک لوگوں کا حساب و کتاب نہ ہو جائے وہ چیونٹیوں کے مانند لوگوں کے پیروں اور ہاتھوں میں آتے رہیں گے۔ چلیے یہ بیماری تو ہے، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اگر تکبر خدا نہ کرے کسی کے پاس آ جاتا ہے، کسی کے پاس پائی جاتی ہے تکبر، تو ایسے میں اس کا علاج کیا ہے؟ کیسے ہم اپنے سے تکبر کو دور کریں؟ تو جس طرح سے ہم عجب کا علاج کیے تھے، یعنی اسی طرح سے ہم تکبر کا علاج کریں گے۔ یعنی انسان اپنے آغاز اور انجام کو دیکھے کہ میں شروعات کہاں سے ہوئی، اس کی کیسے وہ پیدا ہوا، پھر جب وہ مر جائے گا تو وہ کیا ہوگا، پہلے کیا تھا اور آخر میں کیا ہوگا۔ اگر اس آغاز اور انجام کو انسان جان لے تو یقیناً تکبر والی صفت اپنے میں نہیں لائے گا۔ اور اگر کسی میں آ بھی جاتی ہے تکبر تو انسان ان باتوں پہ غور و فکر کرے اور غور کریں کہ میں کہاں سے ہوں، میرا آغاز کیا ہے، میرا انجام کیا ہوگا۔ اگر یہ جان لیتا ہے تو اگر تکبر ہے بھی تو وہ تکبر اس انسان سے دور ہو سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔